وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل 3 ومشى 4 ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستسلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به. فرقى الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك 3 مرات ثم نزل من الصفا إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کتاب الحج میں نیا باب قائم کر رہے ہیں. باب صفت الحج و دخول مکہ. حج کا طریقہ کار اور مکہ میں داخل ہونے کا بیان. اس سے قبل حج اور عمرہ سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہوئے, احرام سے متعلق جو ہے وہ مسائل ذکر ہوئے. اب نیا باب قائم ہوا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو اس کی صفت کیا تھی, یعنی اس کا طریقہ کار کیا تھا, اس کا تذکرہ ہوگا. اور ابتدا میں ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لے کر آئے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے تمام مناسک کو نوٹ بھی کیا اور پھر ان کو آگے بیان بھی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا جو 10 ذی الحجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا. یہ وہ حج تھا. فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لوگوں کو حج پر روانہ کیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے اعلان فرما دیا کہ جو کوئی بھی اگر حج کرنے کا آنے والے سال ارادہ رکھتا ہے تو وہ تیاری رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال خود حج کرنے کے لیے تشریف لے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کروانے پر یقیناً ہر طرف جو مسلمان تھے ان کا جذبہ بڑھ گیا, اور پھر حج کے سفر پر آپ کے ساتھ ایک جم غفیر تھا, اور پھر مکۃ المکرمہ میں تقریباً یہ تعداد 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام کی تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ خذوا عنی مناسککم, مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو, یعنی حج کیسے کرنا ہے. اس سے پہلے بھی صحابہ حج کرتے تھے ظاہر بات, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کرنا اور ایک ایک رکن کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا لایا اس کو سیکھنا یقیناً یہ ایک نادر موقع تھا. تو اس اعتبار سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے مناسک کو سیکھا.
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے اس حج کی مکمل تفصیل کو آگے نقل کیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی لمبی اور طویل ہے، جس کا کچھ حصہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اور آگے چل کے بھی اسی روایت کا تسلسل چلتا رہے گا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی صفت بیان ہوگی۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہم لوگ آپ کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ ہم ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ ہم نے میقات کے باب میں پڑھا تھا کہ مدینہ سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات کیا ہے؟ ذوالحلیفہ۔ یہ مدینہ سے قریب ہی ہے۔ آج کل اگر آپ گاڑی پر سفر کریں تو مسجد نبوی سے تقریباً 10 زیادہ سے زیادہ 15 منٹ بلکہ 10 ہی منٹ لگتے، یہ جو ذوالحلیفہ والا مقام ہے بندہ وہاں پہنچ جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچے، یعنی میقات پہ پہنچے۔ تو آپ نے اس جگہ پر پہنچ کر یہ واقعہ پیش آیا کہ سیدہ اسماء بنت عمیس، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، تو انہوں نے ان کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا۔ یہ حضرت محمد بن ابی بکر تھے۔ یہ محمد بن ابی بکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے، ان کی ولادت اس سفر میں ہی ہوئی، یعنی ذوالحلیفہ پہنچ کے وہ امید سے تھیں تو ان کے ہاں ولادت ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء نے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ وہ اس حالت میں کیا کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم اسی حالت میں غسل کر لو اور نفاس کے خون سے آلودہ ہونے سے بچنے کے لیے دوسروں عورتوں کی طرح روئی کا کچھ ٹکڑا وغیرہ رکھ لو، یعنی جس طرح آج خواتین جو ہے وہ سینیٹری پیڈز وغیرہ استعمال کرتی، اس دور میں کپڑا وغیرہ اس طرح باندھا جاتا تھا جس میں روئی وغیرہ کے پھالا رکھ لیا جاتا تھا تاکہ جاری ہوئے جو خون ہے نفاس کا اس سے کپڑے وغیرہ آلودہ نہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح احرام باندھ لو، یعنی احرام کی نیت آپ بھی کر لو۔ وہ خواتین جن کو سفر حج کے دوران میقات پہ یا میقات سے پہلے اس قسم کا مسئلہ پیش آ جائے تو وہ میقات پر احرام کی نیت کریں گی، صرف فرق کیا ہوگا، جب تک کہ وہ خون سے پاک نہیں ہو جائیں گی اس وقت تک وہ بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہوں گی، یعنی طواف اور سعی اس طرح نہیں کریں۔ باقی وہ حج کے باقی مناسک، منا جانا اور عرفہ اور مزدلفہ، وہ سارے مناسک مکمل کریں گی، اور جب وہ پاک ہو جائیں گی تو پھر وہ بیت اللہ کے اندر بھی داخل ہوں گی اور طواف بھی کریں گی۔ اور اگر کسی خاتون کا اسی دوران واپسی کا سفر شروع ہو جائے اور وہ طواف وداع جیسے نہیں کر سکی تو پھر بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ وہ دم دے گی، اور بعض کا خیال ہے کہ دم بھی نہیں دے گی کیونکہ اس کی یہ شرعی عذر ہے، اور بہرحال یہ اس امر میں وسعت ہے اور یہ فقہی آراء میں بہت زیادہ توسع ہے۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز ادا کی۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام کی علیحدہ سے کوئی دو رکھتے ہیں، ایسا نہیں۔ احرام باندھ کر اگر بندہ مسجد میں ہو تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، یا مسجد میں داخل ہو، یا نماز کا ٹائم ہے تو اس نے فرض نماز پڑھنی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز وہاں ادا کی۔ لیکن صرف احرام کی کوئی نفل نہیں ہے۔ عام طور پر لوگوں کو دیکھا کہ احرام باندھنے کے بعد وہ نفل پڑھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اگر آپ نے مسجد میں نہیں داخل ہوئے اور ویسے گھر پہ احرام باندھا، چادریں پہن لی، یا ایئرپورٹ پر جو ہے وہ چادریں پہنی، تو اب ایسے میں آپ کے اوپر کوئی رکھتے نہیں، اور جب میقات کراس کریں گے جہاز میں تب بھی کوئی نفل نہیں ہے کہ جو احرام کے نفلوں یا نیت کے نفلوں کے طعام پہ ہمارے ہاں مشہور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر بیضاء پر سیدھی ہوئی، جو ذوالحلیفہ کے قریب ہی ایک بلند اور ہموار میدان تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں حاضر ہوں، ان الحمد یقیناً تمام تر تعریفیں، والنعمت اور نعمتیں، لک والملک آپ کی طرف سے ہی ہیں، آپ کے لیے ہی ہیں، اور ساری بادشاہت بھی آپ کے لیے ہے، لا شریک لک
آپ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ تلبیہ جو ہے یہ حج کے اور عمرے کے جو مناسک ہیں ان میں بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ انسان اللہ کے گھر کی جانب جاتے ہوئے عمرہ اور حج کی جب نیت کر لیتا ہے اس کے بعد وہ تلبیہ کہنا شروع کرتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہو۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے جب آپ نے مسجد کی دعا پڑھنی ہے اس وقت تک یہ تلبیہ کہنا ہے۔ اور یہ جو لبیک کا لفظ ہے نا یہ یاد رکھیں کسی اور کے لیے نہیں، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اگر کسی اور کو لبیک کہنا ہے تو اس کا سامنے موجود ہونا ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ بندہ اس کے لیے بھی یہ نہ کہے، کوئی اور لفظ بولے۔ لبیک کے لفظ میں اللہ کے سامنے حاضری اور اللہ رب العزت کی طرف انسان کا دھیان اور رجوع، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کرنے پر یہ لفظ کبھی کبھی استعمال کرتے تھے، لیکن اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پکارتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے۔ لیکن ایسی شخصیت جو موجود نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب فوت ہو چکے، اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے لیے لبیک کہنا، یا جس طرح ہمارے ہاں باقاعدہ طور پہ اب یہ بن گیا ہے لبیک یا رسول اللہ، یہ سراسر شرک۔ اس طرح کہ ہر جگہ ہر کسی کی پکار کو سننے والی ذات اور اس کے حال پر مطلع ذات صرف اللہ رب العزت کی، اللہ کے سوا ہر جگہ ہر کسی کی پکار کو سننے والا اور ما فوق الاسباب انسان کی مدد کرنے پر قادر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا علی کل شیء قدیر کوئی بھی نہیں۔ اس لیے کسی اور کو جو موجود نہ ہو لبیک کے صیغے کے ساتھ کہنا کہ میں حاضر ہوں، یہ درست بات نہیں، اس میں شرک کا بدبو ہے۔ اور اگر واقعتاً کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ما فوق الاسباب، کوئی بزرگ، کوئی نبی، کوئی ولی انسان کا فوت ہو جانے کے بعد بھی یا دنیا کے کسی اور کونے میں بیٹھا ہوا بغیر کسی سبب اسباب کے اس کی اس پکار کو سنتا ہے اور وہ اس کے سامنے حاضر ہے اور وہ اس کے حال پر مطلع ہے اور اس کی مدد کرنے پر قادر ہے، یہ عین شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے اور بدترین شرک کی قسموں میں سے۔ اللہ ہم سب کو بڑے اور چھوٹے، ظاہری اور باطنی ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ جو تلبیہ ہے یہ خالص توحید کا کلمہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کچھ اور مناسک بھی کیے، اس پر انشاءاللہ آئندہ دروس میں گفتگو ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔